ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو سورہ فاتحہ میں پتہ نہیں ہمارا ذہن اس طرف گیا کہ نہیں گیا، اگر ہم غور کریں تو ہم سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کوئی رکعت ایسی نہیں ہے جس میں ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہی پڑھنی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک وہی ہے جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر لے، جس کے لیے جنت کا فیصلہ کر لے، وہ مالک ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا، ٹیڑھے راستے پہ نہ چلانا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا. پھر آگے اللہ نے خود ہی اس کی تشریح فرمائی ہے، خود ہی اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ نہیں فرمایا صراط حبیبی، صراط رسولی، صراط الرسول، صراط النبی، صراط خاتم النبیین، یا صراط محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمیں چلا حضرت محمد کے راستے پر، ہمیں چلا خاتم النبیین کے راستے پر، ہمیں چلا رسولوں کے راستے پر، ہمیں چلا سارے نبیوں کے امام کے راستے پر. یہ دعا نہیں کر رہے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. اس میں انبیاء بھی آ گئے، ہمارے نبی بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، اللہ والے بھی آ گئے، علماء اہل حق بھی آ گئے، سارے اس میں آ گئے. اس لیے اہل اللہ کی جو صحبت ہے وہ انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے، انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تو وہ گئے ایک ملک میں، یورپ کا کوئی ملک تھا، مجھے نام ذہن میں نہیں رہا، وہاں تشریف لے گئے. تو ایک شخص کے پاس ٹھہرے، ایک شخص کے پاس ٹھہرے جو ان کے مرید تھے، جو ان کے معتقد تھے، ان کے پاس جا کے ٹھہرے. تو انہوں نے ایک دفعہ باتوں باتوں میں کہا کہ حضرت آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، میرا بیٹا دہریہ ہو گیا ہے. دہریہ کسے کہتے ہیں؟ جو کہتا ہے کہ یہ زمانہ خود چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، بس یہ زمانہ خود چل رہا ہے، یہ سارا نظام خود ہی چل رہا ہے، اللہ واللہ کوئی نہیں ہے. نعوذ باللہ، اللہ کا انکار، اللہ کے وجود کا انکار. تو اس نے کہا جی حضرت میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، وہ دہریہ ہو گیا ہے. تو فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے، اس کو بیعت کرا دو، اس کو بیعت کرا دو. کہ حضرت وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ بزرگ کو کیسے مانے گا؟ بیعت تو وہ کرتا ہے جو کسی کو بزرگ مانے اور بزرگ مان کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا. وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو وہ بیعت کیسے کرے گا؟ فرمایا اس کو بیعت کرا دو. اچھا جی، اب اتنے بڑے اللہ والے نے بات کہہ دی تو یہ باپ گیا اپنے بیٹے کے پاس. کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس پاکستان سے بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں. کہا آئے ہوں گے. تو کہا بیٹا میری ایک خواہش ہے، میری ایک آرزو ہے، آپ پوری کریں گے؟ کہا ہاں ابو آپ بتائیں کیا بات ہے. کہا بیٹا آپ ان سے بیعت ہو جائیں نا، آپ ان سے بیعت ہو جائیں. کہا ابو میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں آپ کے بزرگ کو کیسے مانوں گا؟ بیعت تو ایک عہد و پیمان اور وعدہ ہوتا ہے، میں تو اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو میں بیعت کیسے کروں گا؟ کہا بیٹا بے شک مجھے پتہ ہے کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، لیکن میں آخر باپ بھی تو ہوں نا، آخر میرا بھی تو آپ پہ کوئی حق ہے، مجھے ہی خوش کرنے کے لیے آپ بیعت کر لیں. کہ ابو آپ کا زیادہ اصرار ہے تو میں کر لیتا ہوں، باقی میں نہیں مانتا ان چیزوں کو، کون اللہ والا کون اللہ، میں نہیں جانتا ان چیزوں کو. بہرحال بیٹے کو لے کر آئے، بیٹا باپ کے اصرار پر آ گیا اور آ کے بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا جی دعا ہو گئی، چلو جی. حضرت چلے گئے، بیعت کے کلمات کہلوائے اور پھر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو اگلے دن بیٹے نے باپ سے کہا ابو یہ کون تھے؟ کہا بیٹا یہ بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے. کہا ابو پتہ نہیں جب سے ان سے ملا ہوں نا دل کی عجیب ہی کیفیت ہو گئی ہے، اتنا سکون محسوس کر رہا ہوں، ایسی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں کہ میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں. ابو پھر یہ کبھی آئیں گے ہمارے پاس؟ ہاں بیٹا کیوں نہیں آئیں گے، ابو جب اب کے آئیں نا تو آپ مجھے ضرور ملوائیے گا. چنانچہ اگلی دفعہ جب حضرت وہاں تشریف لے گئے، وہی بیٹا خود آگے بڑھ کے اس نے استقبال کیا، حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت ہوا، اور بیعت کرنے کے بعد اس کی زندگی جو تبدیل ہوئی تو ہوتے ہوتے وہ انہی حضرت کا خلیفہ ہو کر آگے اللہ والا بن گیا. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک بلب روشنی دے رہا ہوتا ہے، ایک بلب بجھا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ بجھا ہوا ہوتا ہے جس کا کنیکشن نہیں ہوتا، اور جو جس کا کنیکشن ہوتا ہے وہ جل رہا ہوتا ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے، کتنی دیواروں کو روشن کر رہا ہوتا ہے،
کتنے دروازوں کو روشن کر رہا ہوتا ہے، زمین کے کتنے حصے کو روشن کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کنیکشن ہے.